بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کے 27ویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. آج کے لیکچر میں ہم سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کی تھی. پچھلے لیکچر میں ہم نے سافٹ ویئر کوالٹی کے بارے میں کچھ بات کی تھی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سافٹ ویئر کوالٹی کو ڈیفائن جب ہم کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزوں کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ سب سے پہلے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر ایک اچھی کوالٹی کا سافٹ ویئر ہے اف اٹ از کنفارمنٹ ٹو اٹس ریکوائرمنٹس. اس ریکوائرمنٹس جو لکھی گئی ہیں ان کو فلفل کرتا ہے, ان کو پورا کرتا ہے. دی سیکنڈ تھنگ از کہ سافٹ ویئر اچھی کوالٹی کا سافٹ ویئر ہوگا اگر یہ ڈاکومنٹڈ اسٹینڈرڈس جو ڈیولپمنٹ اسٹینڈرڈس جو ہیں ان کو پورے طریقے سے فلفل کرتا ہو, ان کو ڈیولپمنٹ جو ہے آپ کے اسٹینڈرڈس کو یہ فالو کر رہا ہو. اور تیسری چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ سافٹ ویئر کی کوالٹی اچھی ہوگی اگر اس میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو ایک اچھی پروفیشنل کوالٹی کے سافٹ ویئر سے ایکسپیکٹڈ ہیں, دیٹ از تھنگس لائک مینٹیننس اینڈ ایز آف یوز. آئیے ذرا اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ذرا سافٹ ویئر کوالٹی کے حوالے سے ذرا چند چیزوں کو اور دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر کوالٹی کس چیز کا نام ہے, کیسے ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں یہ سافٹ ویئر کوالٹی کسی بھی چیز کی. آلدو یہ ہم ان میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں مختلف کانٹیکس میں, مختلف جگہوں پہ, لیکن اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایک بار پھر سے ذرا ریوائز کر لیں اور ایک بار جلدی سے اسے ہم ریویو کر لیں. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر کوالٹی کا کیا مطلب ہے. سافٹ ویئر کوالٹی کے سلسلے میں یو نیڈ ٹو ہیو سم میجریبل کیریکٹرسٹکس اینڈ دیز میجریبل کیریکٹرسٹکس فرام این انٹرنل پوائنٹ آف ویو, سافٹ ویئر کی انٹرنل کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دیر آر تھنگس لائک سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی, کپلنگ اینڈ کوہیژن. یہ وہ چیزیں ہیں جو سافٹ ویئر کے اندر اگر آپ اس کو اینالائز کریں, اس کے کوڈ کو دیکھیں, اس کے ڈیزائن کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں اس کی نظر آئیں گی. کوالٹی آف سافٹ ویئر کین آلسو بی لکڈ ایٹ اینڈ ایویلویٹڈ بائی لوکنگ ایٹ دی کوالٹی آف دا ڈیزائن, اینڈ دیٹ مینس دا کوالٹی آف دا ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشنز اینڈ دا ڈیزائن اٹ سیلف. It can be the quality of conformance, that is the implementation. If the implementation follows the design, then the resulting system meets its goal and the conformance quality is high. Now the question is, are there any other issues? Glass ke mutabik, quality should address the issue of user satisfaction. User satisfaction means compliant product plus good quality plus delivery within budget and schedule. DeMarco says a product quality is a function of how much it changes the world for the better. So ہم نے سافٹ ویئر کی کوالٹی سے ریلیٹڈ یہ جو چند چیزیں دیکھی ہیں یہ کیا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر کی کوالٹی ہم اس کے انٹرنل کیریکٹرسٹکس جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں, like cyclomatic complexity, like coupling, like cohesion. And you know that there are tools that can analyze the code and give you all those different metrics and this data کہ یہ آپ کا سافٹ ویئر کس کوالٹی کا سافٹ ویئر ہے. اس سلسلے میں جو گلاس اور جو ڈیمارکو کی ڈیفینیشن ہے کہ جو سافٹ ویئر کی کوالٹی جو ہے ہم نے پہلے دیکھا کنفارمنس ہونی چاہیے اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں, لیکن گلاس اینڈ ڈیمارکو وہ کہتے ہیں کہ دیر آر ادر ایشوز دیٹ دس کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر کوالٹی جو ہے ان ایشوز کو بھی ایڈریس کرے. اینڈ وٹ آر دوز ایشوز؟ یہ ایشوز یہ ہیں کہ گلاس کے مطابق جو
کنفارمنس وغیرہ اور ایز آف یوز اور یوزر کی سیٹسفیکشن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو آپ کی جو پروڈکٹ جو ہے وہ ود ان اسکیجول اینڈ ود ان بجٹ بھی ہو. تو یوزر سیٹسفیکشن جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ایف دی کوالٹی از گڈ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یوزر وڈ بی سیٹسفائڈ. اینڈ امنگ ادر تھنگس جو کہ یہ فنکشنالٹی پوری کرے, یوزر وڈ بی سیٹسفائڈ ایف دی سافٹ ویئر از پروڈیوسڈ ود ان اسکیجول اینڈ ود ان بجٹ. ڈیمارکو سیز کہ کوالٹی جو ہے اس کے علاوہ بھی چند ایشوز کو ایڈریس کرتی ہے, اور کوالٹی کا میجر یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ فیکٹر کتنا ہے. یہ دنیا کو, یہ جو سافٹ ویئر جو آپ بنا رہے ہیں, یہ جو اس کو یوز کرنے والے ہیں ان کی زندگی کو یا اوور آل ان کے اراؤنڈ جو دنیا ہے اس کو بہتر بنانے میں یہ کیسے مددگار ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر مینی ڈفرینٹ ویز جس سے یہ سافٹ ویئر کی کوالٹی کو جج کیا جا سکتا ہے, جس کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے, ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. اینڈ دیر میں بی مینی ڈفرینٹ اینگلس جو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں سافٹ ویئر کی کوالٹی کو دیکھنے کے سلسلے میں. جب ہم سافٹ ویئر کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو لامحالہ ہمیں اس چیز کا بھی اس چیز پر بھی بات کرنی پڑتی ہے کہ وٹ ڈز اٹ ٹیک ٹو انشور کوالٹی اینڈ ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ. کوالٹی ہیز اے پریمیم. ایک جب کوالٹی آپ پروڈیوس کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پہ آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑے گا. تو یہ کوالٹی کی کاسٹ کیا ہے, وٹ از دی کاسٹ آف دیٹ کوالٹی. دس از اے ویری امپورٹنٹ فنڈامنٹل کوشچن کہ اگر تو کوالٹی کی کاسٹ پروہیبٹیو ہے, اتنی زیادہ کاسٹ آ رہی ہے کوالٹی پروڈکٹ پروڈیوس کرنے میں, تو ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہوگا کہ آپ کوالٹی ایشورنس کے جو پرنسپلز جو ہیں ان کو اپلائی کریں, کیونکہ اگر وہ بہت آپ کی کاسٹ اوور آل اس میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں تو ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوالٹی ایشورنس کے پرنسپل کو اپلائی کر سکیں. لیکن کیا واقعی کوالٹی ایشورنس کے جو پرنسپل ہیں, جو پریکٹسز جو ہیں, وہ کاسٹ میں کافی زیادہ اضافہ کرتے ہیں؟ اٹ از ایکچولی اے میتھ. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوالٹی ایشورنس کے پروسیسز جب آپ امپلیمنٹ کریں گے اپنی کمپنی میں تو آپ کی اوور آل جو کاسٹ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. لائک اے سیٹ کہ اٹ از اے میتھ, اٹ از ناٹ ٹرو. جب آپ کوالٹی ایشورنس کے جو پروسیسز جو امپلیمنٹ کرتے ہیں, ایکچولی شروع میں تو ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی آپ نیا کام شروع کریں تو آپ کو ٹیم کو ٹرین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں نئی سسٹم میں لے کے آنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ تھوڑا سی آپ کا جو کام جو ہے سلو ہوتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جب آپ یہ پرنسپل ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ کر دیں تو یہ آپ کے مددگار ہوتے ہیں ان ریڈیوسنگ دی اوور آل کاسٹ آف دا سسٹم اینڈ ڈلیورنگ اے پروڈکٹ وتھ بیٹر کوالٹی. تو یہ جس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ یہ میتھ ہے, ایکچولی ریئلٹی جو ہے وہ آپ کو کاسٹ کو کم کرنے میں مددگار ہوتی ہے. میں یہ بات جو ہے یہ آپ کو سلائڈ کی مدد سے, ڈیٹا کی مدد سے ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ دکھاتا ہوں کہ کوالٹی کی کاسٹ کیا ہے, اور اگر آپ کوالٹی نہیں, آپ کوالٹی ایشورنس کے میجرز آپ نہیں لیں گے تو پھر آپ کو کیا کاسٹ پڑے گی, اور اگر آپ کوالٹی ایشورنس کے میجرز لیتے ہیں تو پھر آپ کو سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کی کیا کاسٹ پڑے گی. تو آئیے ذرا یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں, یہ ذرا ڈیٹا دیکھتے ہیں سلائڈ پہ. کاسٹ آف کوالٹی بیسکلی اس میں 3 چیزیں شامل ہیں: کاسٹ آف پریونشن, کاسٹ آف اپریزل اینڈ کاسٹ آف فیلئر. کاسٹ آف پریونشن مینس that the cost that you need to add in order to prevent errors, اور اس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہیں کوالٹی پلاننگ, فارمل ٹیکنیکل ریویوز, ٹیسٹ اکوپمنٹ اینڈ ٹریننگ.
appraisal means those activities that you use to gain insight into the product condition, and this includes in progress and inter process inspection and testing. اور failure cost means دو طرح سے اس پہ کاسٹ ہے, انٹرنل فیلئر کاسٹ اور ایکسٹرنل فیلئر کاسٹ, کہ جب پروڈکٹ فیل ہو گیا تو پھر اس پہ آپ کو جو کاسٹ جو لگے گی. انٹرنل جو آپ کو جو کرنا پڑے گا وہ ری ورک, ریپیئر اینڈ فیلئر موڈ انالیسس, اینڈ ایکسٹرنل مینس جو اس کی کاسٹ جو ہے وہ ہے کمپلائنٹ ریزولوشن, پروڈکٹ ریٹرن اینڈ ریپلیسمنٹ کاسٹ, ہیلپ لائن سپورٹ کاسٹ, وارنٹی ورک, اینڈ ان مینی کیسز لا سوٹس. اینڈ کاسٹ انکریزز ایز وی گو فرام پریونشن ٹو ڈیٹیکشن ٹو انٹرنل فیلئر ٹو ایکسٹرنل فیلئر. یہاں پر یہ امپورٹنٹ چیز جو ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو ہے جو کوالٹی جو ہے اس کی کاسٹ کے 3 یا 4 کمپوننٹس ہیں. وہ 4 کمپوننٹس کیا ہیں کہ آپ کے پروسیسز, کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو یا سافٹ ویئر کو فیل ہونے سے پریونٹ کریں, اس میں ڈیفیکٹ آنے نہ دیں, تو دیٹ از یور پریونشن کاسٹ. ظاہر ہے کہ اگر آپ پریونشن آپ کا میجرز آپ لیں گے تو اس کچھ چیزوں کو پریونٹ کرنے کے لیے یو وڈ نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, اور جب آپ کچھ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پہ پیسہ اور ریسورسز آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے. سو پریونشن کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے, اور پریونشن میں آپ کی وہ انسپیکشنز شامل ہیں, آپ کی وہ دوسری ایکٹیویٹی کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹیز شامل ہیں. پھر یہ ہے کہ اپریزل کی کاسٹ ہے. اپریزل کی کاسٹ کیا ہے کہ ابھی آپ نے شپ نہیں کیا, شپ کرنے سے پہلے آپ نے اسے جو ٹیسٹ کیا, آپ نے اگر کوئی ایررز آئی ہیں تو ان کو ٹھیک کیا, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تیسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ شپ کرنے کے بعد فیل ہو گیا آپ کا سافٹ ویئر. جب سافٹ ویئر فیل ہوتا ہے تو پھر اس پہ 2-3 طرح سے آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ انٹرنلی کوئی پرابلم آیا, سافٹ ویئر فیل ہو گیا, سو یو نیڈ ٹو ڈی بگ. آپ کو جب وہ ڈی بگ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے, ریسورسز لگتے ہیں, اینڈ دیٹ مینس کہ پیسہ لگتا ہے. سم ٹائمس پھر آپ کو اس کو ری ورک کرنا پڑے گا, ری ڈو کرنا پڑے گا کام کو. سو یہ آپ کی انٹرنل کاسٹ ہے جو اس فیلئر کی وجہ سے آئی. ایکسٹرنل کاسٹ جو ہے فیلئر کی وجہ سے, وہ جو کلائنٹ جو ہے, مینی کیسز یو ول ہیو ٹو ریپلیس دی پروڈکٹ. جو کلائنٹ کو آپ نے بھیجی واپس لے کے اسے نئی چیز دینی, اس کو امپلیمنٹ کرنا, اسے انسٹال کرنا, اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. جو ایک اور آج کل ایک نہایت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس فیلئر کا, وہ یہ ہے کہ کیونکہ کلائنٹ کا بزنس بہت بار سافٹ ویئر پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے جو آپ نے بنا کے دیا ہے, تو کئی بار ایسی کلوزز ہوتی ہیں کہ اگر یہ سافٹ ویئر فیل ہوا اور اس میں اس طرح کی غلطی ہوئی تو آپ کو اتنا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا, جو ہمیں بزنس میں لاس ہوگا وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا. لا سوٹس اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, اینڈ دیٹ از اے ہیوج کاسٹ ٹو دی سافٹ ویئر آرگنائزیشن جو اس کو بناتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو سافٹ ویئر کی کوالٹی کی کاسٹ جو ہے اٹ انکریزز ایز یو گو فرام پریونشن ٹو اپریزل ٹو انٹرنل فیلئر ٹو ایکسٹرنل فیلئر. ان سارے, اگر آپ ایکسٹرنل فیلئر ہوگی تو سب سے زیادہ کاسٹ آپ کو آئے گی, اگر آپ پریونٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے کم آپ کی یہ کاسٹ آ رہی ہے. یہ جو ڈیٹا جو بھی میں آپ کے سامنے سلائڈ پہ پریزنٹ کرنے لگا ہوں, یہ ایک نہایت امپورٹنٹ ریسرچ ڈیٹا ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ پریونشن اور پریونٹ کرنا کتنا قابل عمل جو ایک طریقہ کار ہے, اور اس سے کتنی کم کاسٹ آتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ
آپریشن میں جانے کے بعد اس پرابلم کو فکس کرنے کی کوشش کریں تو اس سے جو آپ کو کاسٹ آئے گی وہ دونوں میں کیسے آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ لٹریچر میں دس کیس واز پریزنٹڈ اینڈ ان دس پرٹیکولر کیس ایک بہت بڑی کمپنی کا یہ کیس ہے. A total of 7,053 hours were spent inspecting 200,000 lines of code, with the result that 3,112 potential defects were prevented. Assuming a programmer's cost of $40 per hour, the total cost of preventing 3,112 defects was $382,120 or roughly $91 per defect. Let us compare these numbers to the cost of defect removal once the product has been shipped to the customer. Suppose that there had been no inspections and the programmers had been extra careful and only one defect per 1,000 lines of code escaped into the product shipment. That would mean that 200 defects would still have to be fixed in the field. At an estimated cost of $25,000 per fix, the cost would be $5 million or approximately 18 times more expensive than the total cost of defect prevention. That means quality translates to cost saving and an improved bottom line. یہ جو ایگزامپل دیکھی کہ ڈیولپمنٹ کے دوران میں کوئی 7,000 گھنٹے اسپینڈ کیے گئے 2,00,000 لائنز آف کوڈ کو انسپیکٹ کرنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں کوئی 3,100 سے زیادہ ایررز جو ہیں وہ انکور کی گئی، پوٹینشیل ایررز. اپروکسیمیٹلی جو ایک گھنٹے کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً $40، جب یہ ڈیٹا رپورٹ کیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے، تو اس پہ جو ٹوٹل خرچہ آیا اس سے یہ تقریباً $3,00,000 کے قریب یہ خرچ آیا، یہ جو انسپیکشن کا جو خرچہ ہے. اسی چیز کو یعنی جب انہوں نے ایررز کو یہ دیکھا کہ جو ایررز شپ ہونے کے بعد آپریشن میں پروڈکٹ جانے کے بعد جب کوئی ایرر آتی ہے تو اس پہ جو خرچ ہوتا ہے آن دی ایوریج وہ کتنا خرچ ہوتا ہے. And their estimate was it takes about $25,000 to fix one error, and that includes all kinds of costs جس میں client side کی بھی شامل ہے اور وہ دوسری ہے. تو اگر آپ کی یہ 3,000 تو بہت بڑا نمبر ہے جو ہم نے اس سے پہلے جو دیکھی کہ وہ ایررز ہم نے پریونٹ کر دی. دی آئیڈیا واز کہ اگر آپ نے بہت اچھا کوڈ کیا ہے اور پروگرامرز آپ کے بہت اچھے تھے اور کام بہت اچھا ہوا ہے اور صرف 200 ایررز اسکیپ کی ہیں اور کسی قسم کی کوئی انسپیکشن نہیں کی گئی اور کچھ نہیں کیا گیا، تو وہ 200 ایررز کو فکس کرنے کی کاسٹ $5 ملین کے قریب ہوگی. دیٹ مینس کہ فیلڈ میں جانے کے بعد ایرر کو فکس کرنے کی کاسٹ جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے ایرر کو پریونٹ کرنے کی کاسٹ سے. تو اگر آپ پریونٹ کر لیں تو اوور آل آپ کی کاسٹ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. اچھا، اس سلسلے میں چند اور آبزرویشنس بھی ہیں. جب ایرر کی پریونشن کی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے انسپیکشن کی، کوڈ ریویوز کیے، اس کے نتیجے میں کچھ ایررز آپ نے پکڑ لی. اگر یہ ایررز آپ اس سٹیج پہ نہ پکڑتے ہیں تو لیٹ اس اسیوم کہ یہ آپ جب سافٹ ویئر کو آپ ٹیسٹ کرتے تو اس سٹیج پہ جب وہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی تو پھر یہ ایررز
سامنے آتی ہیں. ہم اس سے پہلے کیپس زون کا ڈیٹا دیکھ چکے ہیں اور اس سے یہ بات بڑی واضح ہو کے سامنے آئی تھی کہ صرف ٹیسٹنگ سے جو ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی ہے وہ آن دی ایوریج تقریباً کچھ 40% کے قریب ہوتی ہے. اور اگر آپ انسپیکشن کوڈ ریویوز اور ڈیزائن ریویوز دونوں کو شامل کر لیں تو آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی جب آپ ساتھ اس کے ٹیسٹنگ بھی کر رہے ہوں تو یہ 97% کے قریب پہنچ جاتی ہے. بہرحال اس چیز کو ذرا ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیسٹنگ ہی سے ایررز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ٹیسٹنگ سے ایررز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پیریڈ میں جب ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وٹ از دی پروسیس, کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جب آپ کی ٹیسٹنگ ٹیم ایک ڈیفیکٹ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے تو دیٹ ڈیفیکٹ از رپورٹڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ ٹیم. ڈیولپمنٹ ٹیم جو ہے اس ڈیفیکٹ کو دیکھتی ہے, اسے ڈیبگ کرتی ہے. اس ڈیبگ کرنے کے بعد وہ جو پیس آف کوڈ ہے وہ دوبارہ ٹیسٹنگ ٹیم کو بھیجا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے اس کو فکس کر دیا ہے, اب آپ اسے دوبارہ چلا کے دیکھیں. ٹیسٹنگ ٹیم رنز دیٹ پیس آف کوڈ اگین. اس کے ساتھ وہ یہ دیکھتی ہے کہ جو اس کے جو ٹیسٹ کیسز ہیں اس کو چلایا, ویریفائی کیا کہ واقعی وہ ایرر فکس ہو گئی ہے. اس کے ساتھ اس نے یہ دیکھا کہ کیا اس فکس کرنے کی وجہ سے کوئی اور پرابلمس تو نہیں پیدا ہو گئے, اس کے ریپل ایفیکٹس تو نہیں کہیں پر پیدا ہو گئے. تو صرف یہ ایک یا دو ٹیسٹ کیسز جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہی نہیں چلائے جاتے بلکہ اس کے سراؤنڈنگ ایریاز جو ہیں ان کو بھی دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. سو اس ٹیسٹنگ کی ایکٹیویٹی میں ٹائم لگتا ہے. اس ٹائم کے علاوہ جو ٹائم لگ رہا ہے وہ ڈیبگنگ میں ٹائم لگ رہا ہے اور اس کو فکس کرنے میں دوبارہ ٹائم لگ رہا ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات ڈیفیکٹس کچھ اس نیچر کے بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ڈیفیکٹ ایسا آ گیا ہے, جب تک اسے فکس کر کے آپ ٹھیک نہیں کرتے اس وقت تک فردر ٹیسٹنگ از ناٹ پاسبل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوور آل آپ کا جو ٹیسٹنگ کا جو سائیکل جو ہے, جس میں ٹیسٹ کیا, ڈیفیکٹ آیا تو ڈیفیکٹ رپورٹ کیا, اس کے بعد یہ ڈیفیکٹ جو ہے واپس ڈیولپمنٹ ٹیم کو واپس بھیجا, اس نے کچھ ٹائم لیا, ٹائم لے کے اس نے اس کو فکس کیا, اس کے بعد اس کو دوبارہ ٹیسٹ کیا, اس کے اراؤنڈ جو ایریاز ہیں اس کے ریپلس کو ٹیسٹ کیا, اور اگر اس دوران میں یہ ٹیسٹ ایسی کریٹیکل نیچر کا ہے جس کی وجہ سے فردر ٹیسٹنگ از ناٹ پاسبل تو وہ اس کیس میں آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ کی ڈیولپمنٹ ٹیم آپ کو وہ پیچ بھیجے, وہ فکس بھیجے تاکہ آپ اپنی ٹیسٹنگ آگے چلا سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیفیکٹ آنے کی وجہ سے جو ٹیسٹنگ کا جو سائیکل جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے. اگر ڈیفیکٹس کم آئیں گے تو ٹیسٹنگ کا سائیکل چھوٹا ہوگا, اور اگر ڈیفیکٹس زیادہ آئیں گے تو ٹیسٹنگ کا سائیکل وہ لمبا ہوتا جائے گا, اس میں زیادہ ٹائم آپ کو کنزیوم کرنا پڑے گا. اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس چیز سے فوری طور پہ یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کوالٹی کی پریونشن کی ٹیکنیکس آپ نے یوز کی ہیں, فار ایگزامپل انسپیکشن کر رہے ہیں, کوڈ ریویوز کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ڈیفیکٹس آئیڈینٹیفائی کریں گے وہ ڈیفیکٹس ظاہر ہے کہ ٹیسٹنگ کے وقت اب وہ سامنے نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ ڈیفیکٹ آپ فکس کر چکے ہیں, وہ ٹھیک کر چکے ہیں, آپ نے پہلے کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیفیکٹ آنے کی وجہ سے جو آپ کا ٹائم ٹیسٹنگ کا بڑھنا تھا وہ ٹائم آپ کا کم ہو گیا, اور آپ کا اوور آل ٹیسٹنگ کا سائیکل جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا. تو آپ نے ایک جگہ تھوڑا ٹائم لگایا اس کو انسپیکٹ کرنے میں, اور دوسری جگہ آپ نے ٹائم میں بچت کر لی, اور یہ جو بچت جو ہے سم ڈیٹا سجیسٹ کہ یہ بچت جو ہے یہ جتنا آپ نے ٹائم لگایا ہوتا ہے اس ٹائم کی نسبت یہ زیادہ ہوتی ہے. تو ایکچولی بائی ڈوئنگ سچ ایکٹیویٹیز اور بائی انڈر ٹیکنگ دوز ایکٹیویٹیز اور ڈوئنگ دیز ٹاسک, یو آر not improving the quality, not only improving the quality of the product, but you are also
ریڈیوسنگ دا ڈیولپمنٹ ٹائم, کیونکہ جو ٹیسٹنگ کا ٹائم ہے وہ اوور آل ڈیولپمنٹ ٹائم میں شامل ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے ٹو ریمبر اینڈ اور اس کو یوز کرنا چاہیے. کوالٹی کی کاسٹ جو ہے یہ بھی ہم نے دیکھی کہ ایکچولی ہم کچھ پیسہ خرچ کرتے ہیں پریونٹ کرنے کے لیے, لیکن الٹیمیٹلی یہ پیسہ ہمیں ملٹیپلائی ہو کے واپس ملتا ہے. اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ دس از اے میتھ کہ سافٹ ویئر کی کوالٹی بڑھانے کے لیے جو آپ کو پریونشن کی جو آپ کو پروسیسز آپ کو یوز کرنے پڑتے ہیں, اس سے سافٹ ویئر کی کوالٹی اوور آل بڑھ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے, ایکچولی اس سے سافٹ ویئر کی جو کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کوالٹی کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے, کوالٹی کو کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے, اینڈ وٹ آر دا تھنگس دیٹ کین بی ڈن ٹو کنٹرول دی کوالٹی آف اے سافٹ ویئر. کنٹرول جو ہے اس کا ایک بیسک پرنسپل ہے, اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ جو ویریشن جو ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. جس طریقے سے بھی آپ کام کر رہے ہیں, جس کوالٹی کا بھی آپ کام کر رہے ہیں, جتنی زیادہ اس میں ویریشن ہوگی اتنا اس میں کنٹرول کرنا, اتنی کوالٹی کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. آپ کاغذ بناتے ہیں تو کاغذ کی تھکنس یا کاغذ کی اس میں جو ریفائن جو اس کی فائننس جو ہے, اس کی فنیشنگ جو ہے, اس میں جو بھی آپ کا جو طریقہ کار ہے, جو پروسیسز ہیں, جو ٹیکنیک آپ یوز کر رہے ہیں, اس کو آپ کو یہ چیک کرتے رہنا ہے کہ یہ ایک کنسسٹنٹ طریقے سے بن رہا ہے, اس میں ریفائننس جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے, اس میں ویریشن زیادہ نہیں آ رہی, تھکنس میں ویریشن نہیں آ رہی, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو اصل چیز جو ہے اس ویریشن کو کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ ویریشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ اوور آل کوالٹی کو کنٹرول کر لیتے ہیں, اور اس کوالٹی کو ود ان سرٹن پیرامیٹرز آپ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. سو یہ جو کنٹرول جو ہے دس از ایٹ دی ہارٹ آف ویریشن کنٹرول, از ایٹ دی ہارٹ آف کوالٹی کنٹرول. آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کوالٹی کنٹرول جو ہے سافٹ ویئر کے حوالے سے ہم کن کن چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کن کن چیزوں میں ویریشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں, جس سے ہمیں اوور آل کوالٹی کو کنٹرول کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. The number of things that we can do are, we can control the resource and time estimation, control variation in test coverage, variation in number of bugs, variation in support. یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی ہم نے پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو آپ کی جو ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی ہے اس کو ہم کیسے پروجیکٹ کی پروگرس کو ٹریک کرنے میں ہم مدد اس سے لے سکتے ہیں. کیا بیسک پرنسپل تھا؟ بیسک پرنسپل یہی تھا کہ ہم اس میں ویریشن کو کنٹرول کریں. اگر ہماری پرانی ایوریجز یہ بتا رہی ہے کہ ہماری ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی جو ہے ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن میں جو ہے 3.1 ڈیفیکٹس جو ہیں پر پیج آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور اب جو ہم کام کر رہے ہیں یہ 2.1 پیجز ہیں جو ہم نے پہلے اس سے پہلے ایگزامپل دیکھی تھی. دیر از اے لاٹ آف ویریشن, اینڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یہاں پر. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم ڈیفیکٹس کو, ایررز کو, ان میں ویریشن جو ہے ان کو کنٹرول کریں. سپورٹ کے لیول میں ویریشن کو کنٹرول کریں کہ کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے, ہمارا ٹرن اراؤنڈ ٹائم کتنا ہے کہ ہم جو کلائنٹ کو وہ چیز فکس کر کے واپس کر دیں. آن دی ایوریج کس طرح کا ڈیفیکٹ کتنی دیر میں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, اس میں ویریشن کتنی ہے.
جب تک ان چیزوں میں ویریشن کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے, آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آن دی ایوریج آپ کو فکس کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, آن دی ایوریج آپ کے ڈیفیکٹس کتنے ہیں, تو آپ جو ہے ریسورسز اور ٹائم کو ایسٹیمیٹ کرنے میں بھی آپ غلطی کریں گے. جتنی ویریشن کم ہوگی اتنے آپ کے ایسٹیمیٹس بہتر ہوں گے, کیونکہ لیٹس سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 1000 فنکشن پوائنٹ کی یہ اپلیکیشن ہے اور ہمیں آن دی ایوریج پر فنکشن پوائنٹ اس کو 2 مہینے لگتے ہیں یا 20 گھنٹے لگتے ہیں یا وٹ ایور جو بھی ہمارا ٹائم لگتا ہے, پر فنکشن پوائنٹ ہم کہتے ہیں 20 گھنٹے لگتے ہیں. اگر یہ ہماری جو پروڈکٹیوٹی جو ہے یہ ایک سرٹن ایوریج کے اندر رہتے ہوتے, سرٹن پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے یہ اس سے زیادہ ویریشن نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ڈیٹے کو یوز کر سکتے ہیں ٹو ایسٹیمیٹ کہ ہماری اس پروڈکٹ میں ٹوٹل کتنے گھنٹے لگیں گے, اس کے قریب قریب. لیکن اگر ہمیں پتہ نہیں لگتا, ہماری ویریشن کبھی کچھ ہے, کبھی پروڈکٹیوٹی 20 گھنٹے آتی ہے, کبھی 40 آتی ہے, کبھی 25 آتی ہے, کبھی 30 آتی ہے, کبھی 10 آتی ہے, کبھی 15 آتی ہے, تو ہم اس ڈیٹے کو اپنے ریسورسز کی ایلوکیشن کے لیے یا ریسورسز کو ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے کس طرح یوز کر سکتے ہیں. ہمیں کیا پتا ہے کہ 40 گھنٹے لگیں گے کہ 10 گھنٹے لگیں گے کہ 20 گھنٹے لگیں گے. سو ونس اگین جو کوالٹی کو کنٹرول کرنا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو مختلف جو پیرامیٹرز ہیں ان میں جو ویریشن ہے اس کو ہم کنٹرول کریں. آئیے ایک بار پھر سے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. کوالٹی کنٹرول involves a series of inspection, reviews and tests. It includes feedback loop and it is a combination of measurement and feedback, and it is a combination of automated tools and manual interaction. Quality جو کنٹرول جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں. includes a sequence of activities. کوئی ایک چیز نہیں ہے, ہم مختلف سٹیجز پہ مختلف جگہوں پہ آپ کو ایک کے بعد دوسری ایکٹیویٹی کرتے جانا ہے. ریویوز, انسپیکشن, ٹیسٹنگ اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس یہ میں نے کر لیا اور اس سے میری کوالٹی ہو گئی. سو اس پورے سیکوینس کو آپ کو فالو کرنے کی ضرورت پڑے گی. دیٹ از ون تھنگ. دوسرا جو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا وہ یہ ہے کہ فیڈ بیک, میجرمنٹ اینڈ فیڈ بیک. جب تک آپ کی فیڈ بیک نہیں ہوگی, جب تک یہ جو ڈیٹا آپ لے رہے ہیں اس ڈیٹے کو واپس سسٹم میں فیڈ ان نہیں کریں گے تو اس پوری ایکٹیویٹی کا کوئی فائدہ خاص نہیں ہوگا. یہ فیڈ بیک جو ہے یہ 2-3 وجوہات سے ضروری ہوتی ہے. فرسٹ آف آل, جو آپ نے ڈیٹا دیکھا اس ڈیٹے کی بیس پہ آپ نے کوئی کریکٹو میجر کرنا ہے, تو یہ نہیں کہ وہ ڈیٹا آپ کو دوبارہ واپس ملے گا تو فیڈ بیک آپ کو ملے گی. دوسری جو فیڈ بیک جس پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, جو آپ ڈیٹا لے کے اپنے سسٹم میں واپس آ رہے ہیں, اس ڈیٹے سے آپ کا جو پرانا جو ہسٹورک ڈیٹا جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا. ہوپ فلی ایز این آرگنائزیشن میچورس تو اس کی پروڈکٹیوٹی, اس کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے. تو یہ بہتری جو ہے یہ اس کے ڈیٹے میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی 2 سال پہلے آپ کی نمبر آف ڈیفیکٹس پر پیج آف اسپیسیفکیشن و 3.1 تو آہستہ آہستہ آپ نے پروسیسز میں امپروومنٹ کی تو آج آپ کے ڈیفیکٹس جو ہیں یہ 2.7 پہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ آپ کی ایوریج آ رہی ہے. اور پھر جب آپ آج کے ڈیٹے کو کمپیئر کریں گے پرانے ہسٹورک ڈیٹا سے, تو جب تک یہ فیڈ بیک سے آپ اس ڈیٹے کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو اگر آپ امپروو کر کے بہت بہتر ہو چکے ہیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ شاید آپ کی ویریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہسٹورک ڈیٹا سے, جبکہ ایکچولی ایسا نہیں ہے.
وہ ہسٹورک ڈیٹا کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. سو دس فیڈ بیک پروسیس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ از ہیپننگ اینڈ ٹو امپروو دی کوالٹی آف یور ہسٹورک ڈیٹا. اس میں جو نوائز جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ ریلیونٹ ہوتا جاتا ہے, زیادہ قریب آتا جاتا ہے آپ کی ایکچوئل سچویشن سے. تو دس از امپورٹنٹ. دا فیڈ بیک لوپ از آلویز ویری ویری امپورٹنٹ. کوالٹی کنٹرول کے بعد دا نیکسٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو لک ایٹ اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس جو ہے اس میں وٹ آر دی ایکٹیویٹیز دیٹ نیڈ ٹو بی پرفارمڈ. آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز دے انوالو ٹو ڈفرنٹ گروپس. Activities related to software engineers who do the technical work and activities performed by software quality assurance group who is responsible for the quality assurance planning, oversight, record keeping, analysis and reporting. SQA activities, software quality assurance کی activities, یہ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس دو مختلف گروپس جو ہیں وہ مل کے یہ کوالٹی کو ایشور کرتے ہیں. اور وہ دو گروپس کون سے ہیں؟ سب سے پہلے سافٹ ویئر انجینئر جو ایکچولی پریکٹیشنرز جو ہیں, جو پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, ڈیزائن کر رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اور دوسرا سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس گروپ. یہ دونوں جو ہیں یہ کچھ کام کریں گے جس سے اوور آل سافٹ ویئر کی کوالٹی بہتر بنے گی. جو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس گروپ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کی پلاننگ کرنا, اس کو مانیٹر کرنا, ڈیٹا کو لاگ کرنا, ریکارڈ کرنا, یہ دیکھنا کہ وہ جو پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور ان کو ایرر کو, جو پرابلمز جو ہیں یا اوور آل کوالٹی کے سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کو رپورٹ کرنا. اور جو انجینئرز جو ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے اچھے ٹولز, اچھے میتھڈز یوز کرنا, ریکوائرمنٹ کے لیے اچھی ریکوائرمنٹ کیسے لکھی جائیں, ڈیزائن اچھے کیسے کیا جائے, کوڈ اچھا کیسے کیا جائے, ٹیسٹنگ اچھی کیسے کی جائے اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, تاکہ یہ اوور آل سافٹ ویئر کی کوالٹی بہتر ہو. تو ہماری اس وقت جو گفتگو ہے وہ فوکس ہے سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس گروپ کی ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ, کہ جو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا گروپ جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے, جو ٹاسک کرتا ہے, جن کی وجہ سے سافٹ ویئر کی کوالٹی بہتر بنانے میں ہمیں مدد ملتی ہے, وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں. تو آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس گروپ ڈیولپس SQA plan for the project during project planning. This plan is reviewed by all the stakeholders who are interested in that plan, and the plan includes the identification of evaluations to be performed, audits and reviews to be performed, standards that are applicable to the project, procedures for error reporting and tracking, documents to be produced by SQA group, amount of feedback provided to the software project team. جو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس گروپ ہے, جو سب سے پہلی جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان جو ہے وہ انہوں نے بنانا ہے. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان میں جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کچھ جو ہے کس طریقے سے کن کن چیزوں کو ایویلیویٹ کیا جائے گا, کیسے رپورٹنگ کی جائے گی, کیسے مانیٹرنگ کی جائے گی, کیسے آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے, کیسے ان کو ریسورسز کس طرح کے وہاں پر لگیں گے. تو سب سے پہلا جو امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ یہ جو ہے ایویلیویٹ کس طرح کیا جائے گا, کن چیزوں کو کیا جائے گا, کن پوائنٹس پہ کیا جائے گا. یہ سب سے ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے
اس سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان کے حوالے سے. آئیے اب دوبارہ سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایس کیو اے گروپ اور کیا کرتا ہے. The SQA group participates in the development of the project's software process description. The software team selects the process, and software quality assurance group reviews the process description for compliance with the organizational policies, internal software standards, externally imposed standard, and other parts of the software project plan. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ کو کون سا پروسیس یوز کرنا ہے اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو کرنے کے لیے, کون سا لائف سائیکل ماڈل فار ایگزامپل آپ یوز کریں گے اینڈ سو فورتھ. اب سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ٹیم کا یہاں پر رول کیا ہے؟ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ٹیم جو ہے وہ اس سٹیج پہ یہ دیکھتی ہے کہ ٹھیک ہے, آئی مین سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس, ریمبر کہ دے آر ناٹ ریئلی دی ٹیکنیکل گروز جنہوں نے پروڈکٹ ڈیولپ کرنی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کے بارے میں اتنا پتہ نہ ہو کہ یہ جو ہے کون سا لائف سائیکل ماڈل از مور اپروپریٹ ان دس پرٹیکولر کیس. لیکن جس چیز کا انہیں پتہ ہے اور ان کو خیال رکھنا ہے, بیسیکلی یہ آڈٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو چیز سلیکٹ کی ہے یہ ہماری آرگنائزیشن کی اسٹینڈرڈ جو ڈاکومنٹڈ اسٹینڈرڈس ہیں ان سے کمپلائی کر رہی ہے, جو ایکسٹرنل اور انٹرنل اسٹینڈرڈس ہیں ان کو پوری اتر رہی ہے ان پر, کیا ان میں سے کسی چیز کو وائلیٹ تو نہیں کر رہی. ہم کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے اور آپ پروسیس ماڈل یوز کر رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ یہ کام اس کام کا ذکر ہی نہیں فار ایگزامپل, تو دیٹ مینس کہ دیٹ وڈ بی اے نان کنفارمنس اور اے وائلیشن آف ریٹن اسٹینڈرڈس. تو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کی جو ٹیم جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے اس کو اسسٹ کرتی ہے اور اس کا آڈٹ کرتی ہے کہ جو وہ پروسیس جو ہے سلیکٹ کیا گیا ہے وہ پروسیس واقعی جو آپ کی آرگنائزیشن کی جو پالیسیز جو ہیں ان پہ پورا اتر رہا ہے اور ان کو کمپلائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر وہ کمپلائی کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز یہ ٹیم اس چیز کو ہائی لائٹ کرے گی اور انہیں گائیڈ کرے گی کہ آپ اس میں کچھ چیزیں چینجز لے کے آئیں یا کوئی اور پروسیس ماڈل چوز کریں تاکہ یہ کمپلائنٹ ہو. دی ایس کیو اے گروپ reviews the software engineering activities to verify compliance with the defined software process, identifies, documents, and tracks deviations from the process, and verifies that the corrections have been made. یہ جو گروپ جو ہے, جو سیکنڈ ایکٹیویٹی, تھرڈ ایکٹیویٹی جو یہ کرے گی, پلان بنانے کے بعد, پروسیس کی سلیکشن میں مدد کرنے کے بعد, اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز پرفارم کی جا رہی ہیں, وہ پروسیس جس طریقے سے لکھا گیا تھا, کیا یہ ایکٹیویٹیز اسی طریقے سے پرفارم ہو رہی ہیں, کیا یہ پروسیس کی پوری ریکوائرمنٹ کو فلفل کیا جا رہا ہے, جو چیز لکھی گئی ہے کیا یہ ویسے ہی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. سو اٹ ول مانیٹر, اٹ ول آڈٹ, اٹ ول ٹریک and it will report non-conformance to that progress to that process. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک بار یہ نان کنفارمنس رپورٹ ہو گئی, اس کے بعد ظاہر ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کا یہ ذمہ داری ہے کہ اس پروسیس کو فالو کیا جائے. تو پھر یہ اس چیز کو ویریفائی کرتی ہے کہ کیا نان کنفارمنس جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی تھی, کیا کریکٹو میجر لے لیا گیا ہے اور کیا اب کام ٹھیک طریقے سے ہو رہا ہے, کیا یہ کریکشن کر دی گئی ہے کہ نہیں کر گئی. تو یہ جو سافٹ ویئر کی جو ٹیم جو ہے, جو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا جو گروپ جو ہے, یہ پروسیس سے نان کنفارمنس کو بھی چیک کرتی ہے یا پروسیس سے کنفارمنس کو چیک کرتی ہے, اور ہمیشہ اس چیز پہ نظر رکھتی ہے کہ آپ جو کام جو ہے اپنی ڈیولپمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہے, جو آپ نے پروسیس ڈیفائن کیا ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں, اور اس
پیتھ سے آپ ہٹ کے کام نہیں کر رہے. دی ایس کیو اے گروپ آڈٹس designated software work products to verify compliance with those defined as part of the software process. It reviews selected work products, identifies documents, and tracks deviations, verifies that corrections have been made, and reports the results of its work to the project manager. اب جو اگلا مرحلہ جو ہے یعنی کہ پروسیس سے کمپلائنس کے بعد اب ورک پروڈکٹ کی آڈٹ کی بات ہے. کیا یہ جو ورک پروڈکٹس جو پروڈیوس کی جا رہی ہیں آر دے کمپلائنٹ ود دی اسٹینڈرڈس جو آپ نے ٹیمپلیٹس یا اسٹینڈرڈس جو بھی آپ نے جس طریقے سے بھی آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, کیا یہ ورک پروڈکٹ ان کے مطابق بن رہی ہیں, ان میں کیا وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں, کیا وہ تمام ایکٹیویٹیز یا تمام انفارمیشن دی جا رہی ہے جو ہم نے اسٹینڈرڈ میں کہا تھا کہ یہ دینی ہے. اور ونس اگین اٹ رپورٹس نان کنفارمنس اینڈ اٹ انشورس کہ اس کی کریکشن جو ہے وہ ہو گئی ہے اور اس چیز کو ٹھیک کر لیا گیا ہے. دی ایس کیو گروپ انشورس دیٹ ڈیویشنز ان سافٹ ویئر ورک اینڈ ورک پروڈکٹس آر ڈاکومنٹڈ اینڈ ہینڈلڈ اکارڈنگ ٹو دی ڈاکومنٹڈ پروسیجرس. Deviations may be encountered in project plan, process description, applicable standard, or technical products. Once again, بالکل ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس گروپ جو ہے یہ اصل میں ایک آڈیٹر کا کام کر رہا ہے. جس طریقے سے ایک آڈیٹر آپ کی فائنینشیل اکاؤنٹس کو دیکھتا ہے اور اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آپ جس طریقے سے فائنینشیل اکاؤنٹس جو ہیں آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کیا ویسے ہی ہو رہے ہیں, آپ کی انوینٹری اور باقی ساری جو بک کیپنگ ہے وہ پراپر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اسی طریقے سے جو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا گروپ جو ہے اس کا بیسک کام یہ ہے کہ اس چیز کا آڈٹ کرے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے جس طریقے سے لکھا گیا ہے یا کہ نہیں لکھا گیا. تو اگر کسی طرح سے کوئی ڈیویشن ہے تو اس ڈیویشن کو رپورٹ کرے گا اور دس ڈیویشن کوڈ بی ان یور پروجیکٹ پلانس ان یور اسٹینڈرڈس ان یور ادر ڈیلیوریبلس اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ اس کا کام یہ ہے کہ ڈیویشن کو آئیڈینٹیفائی کرے اور مینجمنٹ کو رپورٹ کرے اور اس کے بعد یہ دیکھے کہ کریکٹیو میجر لیا گیا ہے یا کہ نہیں لیا گیا. It records any non-compliance and reports to senior management. بالکل یہی بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کر رہے تھے. And non-compliant items are recorded and tracked until they are resolved. It also is important to note here کہ یہ جو items جو non-compliant ہوں اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اس کو ریکارڈ کیا جائے اور اس کو ٹریک کیا جائے اس وقت تک جب تک یہ ریزالو ہوئے, اور پھر یہ سارا آپ کو اس کو ریزولوشن کا ڈیٹا بھی آپ کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. A very important activity of the SQA group is that it coordinates the control and management of change and helps to collect and analyze software metrics. جو یہاں پر جو امپورٹنٹ جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے جو اس سے پہلے تو ہم نے آڈٹ کی بات کی کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا جو گروپ جو ہے یہ چیزوں کو آڈٹ کر رہا ہے, لیکن یہاں پر جو ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ یہ ہم نے اس سے پہلے اپنی گفتگو میں ڈیٹا کی کلیکشن کے بارے میں بات کی, میجرمنٹ کے بارے میں بات کی, میٹرکس کے بارے میں بات کی پچھلے لیکچرز میں. اب یہ میٹرکس جو ہیں یہ کس طریقے سے اکٹھے کیے جاتے ہیں, کون ان میٹرکس کو اکٹھا کرتا ہے, کون ان ڈیٹا کو اکٹھا کرتا ہے, کون ان میٹرکس کو ڈیولپ کرتا ہے. یہاں پر ایس کیو اے گروپ جو ہے ایک نہایت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یہ گروپ ہے جو اس ساری ایکٹیویٹی کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے, اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے, اور یہی وہ گروپ ہے جو اس سارا ڈیٹا کی کلیکشن میں آپ کی مدد کر رہا ہے. Without this group, the data collection would be an extremely difficult activity. یہ جو گروپ ہے یہ مانیٹر کر رہا ہے, دیکھیں یہ سارے چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے,
یہ آپ کے ڈیفیکٹس کو مانیٹر کر رہا ہے, یہ نان کمپلائنس کو مانیٹر کر رہا ہے, یہ آپ کے پروجیکٹ پلان کو مانیٹر کر رہا ہے, پروجیکٹ پلان سے ڈیویشن کو مانیٹر کر رہا ہے, اسکیجول سے ڈیویژن کو مانیٹر کر رہا ہے, یہ چیز دیکھ رہا ہے کون کس چیز پہ کتنا ٹائم لگا رہا ہے, یہ چیز دیکھ رہا ہے ایررز کون سی کدھر سے آ رہی ہیں. ڈیٹا آٹومیٹیکلی سارا ان کے پاس اکٹھا ہو رہا ہے, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کا میٹرکس کا پروگرام جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. وداؤٹ دس گروپ it would be very very difficult if not impossible to have any meaningful metric program. اس وقت چونکہ میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا. آج کے لیکچر میں جو ہم نے بات کی وہ دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ سافٹ ویئر کی کوالٹی کس چیز کا نام ہے. کوالٹی جو ہے اس کو دیکھنے کے دو تین مختلف اینگلز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس کو فلفل کر رہا ہو, دوسرا اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسٹینڈرڈس کو فلفل کر رہا ہو, اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اس میں امپلسٹ کچھ چیزیں ہوں جیسا کہ وہ مینٹنیبل ہو اور جیسا کہ وہ اس میں ایز آف یوز ہو. جو ہم اور طریقوں سے بھی ہم جس طریقے سے میکال کے کوالٹی فیکٹرز تھے اس طرح کے میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہم نے بات کی وہ یہ تھی کہ سافٹ ویئر کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ اس وقت آتا ہے جب آپ اپنے پروسیس میں ویریشن کو آپ کنٹرول کر لیں. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں ویریشن کو آپ کنٹرول کر لیں. اگر آپ ویریشن کو آپ کنٹرول کر لیں گے تو آپ اوور آل کوالٹی کو کنٹرول کر لیں گے, ایک کوالٹی اسٹینڈرڈ کو آپ مینٹین کر پائیں گے. اگر ویریشن کو آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو پھر کوالٹی اسٹینڈرڈ کو آپ مینٹین نہیں کر پائیں گے. تو ویریشن کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے کوالٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور اگر آپ ویریشن کو کنٹرول کریں گے اونلی دین دی ڈیٹا کین بی یوزڈ فار ایسٹیمیشن پرپزز, ادروائز وہ ڈیٹا کسی طریقے سے ایسٹیمیشن وغیرہ کے کام نہیں آ سکتا. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہم نے بات کی وہ یہ تھی کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس جو ہے وہ گروپ جو ہے وہ نہایت امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز اور امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ مل کے اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ آپ کی سافٹ ویئر کی کوالٹی اچھی ہے اور بہتر کوالٹی کا آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں. لیکن ہاؤ ڈز اٹ انشور دیٹ, اس کا کام یہ ہے کہ یہ ڈیفائن کرے پروسیسز, آپ کی ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ مل کے پروسیسز کو ڈیفائن کرے, اپنے اسٹینڈرڈس کو ڈیفائن کرے, اپنی ورک پروڈکٹس کی جو بھی ٹیمپلیٹس ہیں, آؤٹ پٹس جس شیپ اینڈ فارم میں ہیں ان کو ڈیفائن کرے, ان کو ڈاکومنٹ کرے, اور اس کے بعد مختلف چیک پوائنٹس پہ ان کا آڈٹ کرے اور دیکھے کہ کیا جو پروسیسز جس طریقے سے ڈیفائن کیے گئے ہیں, جس طریقے سے جو اسٹینڈرڈ آپ کا ہو رہا ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے, اور اگر فالو نہیں کیا جا رہا تو پھر مینجمنٹ کو رپورٹ کرے کہ یہ نان کنفارمنس ہے, اور اس چیز کو ٹریک کرے کہ وہ ٹھیک طریقے سے وہ ریکارڈ اس کو کریکشن اس میں ہو گئی ہے یا نہیں. انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.